کرنے میں اللہ کی بھی مرضی شامل ہے اور میری بھی خوشنودی شامل ہے. کیا سننا ہے آپ بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی بی بی زہرا نے اپنے بابا کو پکارا تو بابا کہہ کے پکارا، حضرت حسین نے پکارا تو نانا کہہ کے پکارا، مولا علی نے پکارا تو بھائی کہہ کے پکارا. پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں. خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کسی صحابی نے کبھی پیغمبر کو اس آیت کے اترنے کے بعد یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور تخاطب سے پکارا ہو؟ کیا سنا ہے آپ شاید غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا. کبھی کسی صحابی نے پکارا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی یہ رشتہ دار تھے، ان کو حق تھا کہ رشتوں سے پکارتے. وہ پکارتے تو کیسے پکارتے؟ ارے بھئی سسر کچھ نہیں کہہ سکتا تو بیٹا تو کہہ سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد وآلہ. آپ شاید محسوس نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا بھائی. ایک صلوات اور پر محمد وآلہ. بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے نہیں پکار سکتا. لیکن جس نے بھی پیغمبر کو پکارا ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. اس کے علاوہ کسی نے پیغمبر کو نہیں پکارا. اچھا اصحاب نے نہیں پکارا؟ اصحاب نے نہیں پکارا. آپ مجھے دکھا دیجئے کسی کتاب میں کہ کسی زوجہ نے پیغمبر اسلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے کے بجائے کسی اور طرح پکارا ہو، نام لے کے پکارا ہو. آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا نہیں ملتا، ایسا نہیں ملتا. دیکھیے اصحاب کی بات جانے دیجئے. اب وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اتنی سردی میں یہاں آئے ہیں، تبرکاً اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ بات انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی کہ تمام ازواج نے وہ 9 ہوں یا 10 ہوں یا 11 ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے مختلف روایتیں ہیں نا، وہ 9 ہوں یا 10 ہوں یا 11 ہوں، جس نے بھی پیغمبر کو پکارا ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. کسی زوجہ نے پیغمبر کو نام لے کے نہیں پکارا. کیوں؟ کہ ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو رسول اللہ کہہ کے پکاریں یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں. اور اگر یہ کہہ کے نہیں پکارتی تو پھر کیسے پکاریں؟ کہ جیسے ہمارے سماج میں اکثر عورتیں اپنے شوہر کو پکارتی ہیں. دیکھیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہندوستانی مزاج ہے. یہ خالی ہندوستانی مزاج نہیں ہے، یہ عرب کا بھی ماحول تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عرب کا ماحول تھا. وہاں شوہر زوجہ کو پکارتا تھا، زوجہ شوہر کو پکارتی تھی تو اکثر کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا. کس کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا؟ جیسے بی بی زہرا نے جب بھی مولا علی کو پکارا تو کبھی یا علی کہہ کے نہیں پکارا، ابا الحسن کہہ کے پکارا. سمجھ رہے ہیں؟ ابا الحسنین کہہ کے پکارا. غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو اب ازواج کے سامنے 2 ہی راستے تھے. نہیں توجہ فرمانے آپ عزیزوں. سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، جتنے مرد بیٹھے ہیں، جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، جو لوگ اندر ہیں، جو باہر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں. پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں کہ اب ازواج کے سامنے 2 ہی راستے تھے کہ یا تو پیغمبر کو یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں اور یا پیغمبر کو ان کی اولادوں کی نسبت سے پکاریں. کیا سنا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. یا تو رسول اللہ کہہ کے پکاریں اور یا ان کی اولادوں کی نسبت سے پکاریں. اب پیغمبر کے بیٹے بھی کئی ایک، حالانکہ سب کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، طیب، طاہر، قاسم. آپ غور فرما رہے ہیں. تو اب کیا پکاریں؟ کہ یا تو ابو طیب کہہ کے پکاریں، ابو طاہر کہہ کے پکاریں، ابو القاسم کہہ کے پکاریں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. بھائی کوئی بھی نام لے کے پکارے نا، لیکن ساری تاریخیں متفق ہیں کہ یہ جتنے بیٹے پیغمبر کے پیدا ہوئے یہ سارے کے سارے بیٹے بطن جناب خدیجہ سے ہوئے. اللہ نے بھی کیا انتقام لیا کہ ازواج رسول 9 ہو یا 10 ہو یا 11 ہو، یا تو یا رسول اللہ کے پکارے اور اگر بیٹوں کی نسبت سے پکارے تو زندگی بھر خدیجہ کی احسان مند رہے. صلوات محمد وآلہ. ایک بابا جو بلند صلوات پر محمد وآلہ. ایک بابا جو بلند صلوات پر محمد وآلہ. زندگی بھر جناب خدیجہ کی توجہ فرما رہے ہیں آپ، جناب خدیجہ کی احسان مند رہیں، احسان مند رہیں. کیوں؟
کہا اس لیے کہ طیب ہے تو ان کے بطن سے، اور طاہر ہے تو ان کے بطن سے، اور قاسم ہے تو ان کے بطن سے، اور پھر بی بی زہرا ہے تو ان کے بطن سے۔ اور حدیثوں ایک حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں نے 3 بیٹیاں اور منسوب کی پیغمبر کی طرف، وہ بھی جناب خدیجہ ہی کے بطن کی طرف منسوب کی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد، سمجھ رہے ہیں؟ صرف عزیزوں جتنی اولادیں پیغمبر اسلام کی ہوئی سب جناب خدیجہ کے بطن سے، حالانکہ صرف بی بی فاطمہ زہرا با حیات رہیں، باقی کوئی بھی بچہ پیغمبر اسلام کا، سارے بچوں کی وفات بچپنے میں ہو گئی۔ ہاں ایک بیٹے پیغمبر اسلام کے سب سے آخر میں جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے آخر میں ایک بیٹے، ایک فرزند، جن کا نام جناب ابراہیم تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جن کا نام جناب ابراہیم تھا، سب سے آخر میں، بالکل آخر وقت میں، توجہ فرمانا ہے۔ اور وہاں بچے کا عالم یہ تھا کہ بیٹا و نواسا تقریباً ہم عمر، دیکھیں غور کرنا ہے، بیٹا و نواسا تقریباً ہم عمر، یہ بھی میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم لوگ رسول اللہ کے لیے، دیکھیے ایک نقطہ بہت دور سے عرض کر رہا ہوں، مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے، آپ غور کر رہے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے۔ ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی سب سے آخری زوجہ، بالکل آخر میں، آخری عمر میں جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ شاید یہ بھی قدرت کا اہتمام تھا کہ باقی سب کے لیے لوگ رسول کے بڑھاپے کو بہانہ نہ بنائیں۔ ارے صلوات پڑھیں محمد، ایک بابا بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ کے میں نے ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بہانہ نہ منائے، لہذا ان کی ولادت ہوئی، لیکن ان کو رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ بہرحال بات تمام ہوئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں جناب خدیجہ۔ اور عزیزوں اگر آپ ایک چیز کے اوپر اور غور کریں تو محب الدین تبریم نے بھی لکھا، اور زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے بھی تحریر کیا کہ یہ صرف اور صرف جناب خدیجہ کی فضیلت تھی کہ جبریل امی پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ آپ خدیجہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو سلام کر رہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کی خدمت میں سلام بھیجا۔ دیکھیے غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں، کس کی خدمت میں سلام بھیجا؟ کہ جناب خدیجہ کی خدمت میں سلام بھیجا۔ ہاں عزیزوں رسول کی جتنی ازواج ہیں، کوئی بھی زوجہ رسول ہو، جب اس کا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں کیا کہا جائے گا؟ زیادہ سادہ کہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، کسی کی بھی آپ تعریف کیجئے لکھنا یہی پڑے گا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیوں؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ صرف ایک جناب خدیجہ ہیں کہ جن تک اللہ کا سلام آیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری ازواج رضی اللہ ہیں، ایک خدیجہ ہے جو سلام اللہ ہے۔ صلوات محمد، یہ ہے سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کا سلام ہے، سلام آئے، جناب خدیجہ کے اوپر اللہ کا سلام آیا۔ اور عزیزوں آپ کو معلوم ہے دنیا میں نہ معلوم کتنے بچے ایسے ہیں جن کی ماں یا ان کے باپ بچپنے میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ جانا کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی بچے کا باپ مر گیا، کسی بچے کی ماں مر گئی۔ اگر کسی بچے کا باپ مر جائے تو اکثر چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بابا کہاں ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی بچے کی ماں مر جائے تو بچے اپنے بابا سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اماں کہاں ہیں؟ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ عزیزوں بی بی فاطمہ زہرا کمسنی کا عالم ہے، جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر گئیں۔ صحیح ستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، بی بی زہرا نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا ہماری اماں کہاں ہیں؟ تو بچے تو پوچھا ہی کرتے ہیں، اور جب بچے پوچھتے ہیں تو ان کو کسی طرح سے تسلی دے دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ جبریل امی نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فاطمہ کو یہ بتا دیجئے، یہ کہہ کہ تسلی دے دیجئے کہ اللہ نے خدیجہ کو جنت میں ایک سفید موتیوں کا قصر عطا کیا ہے۔
جس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زہرا کی خدمت میں عرض کروں گا، اے بی بی، آپ نے پوچھا، آپ نے سوال کیا کہ اماں کہاں ہیں، تو جبریل امی اللہ کی وحی لے کے آپ کی تسلی کی خاطر حاضر ہو گئے. لیکن جب کربلا کے میدان میں امام حسین کی 3 برس کی بیٹی سکینہ پوچھتی ہیں کہ بابا کہاں ہیں، تو رخساروں پر تماچے لگائے جاتے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ ان بیویوں کو شام میں ایک ایسے قید خانے میں اسیر کیا گیا جہاں دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات بھر اوس پڑتی تھی. عزیزوں، اس موسم میں آپ اس مصیبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مصائب آل محمد پہ گزر گئے ہوں. عزیزوں، جب شام ہوتی تھی اور بی بی سکینہ زندان کے دروازے کے قریب آگے کھڑی ہوتی تھی اور دیکھتی تھیں کہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی جانب جا رہے ہیں، تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب جواب دی تھی تو بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں بسیرا لینے کے لیے. بچی پھوپھی کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی، پھوپھی کیا ہم کبھی مدینے واپس نہ جائیں گے؟ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا. قسم خدا کی یہ ایسے مصائب ہیں کہ اگر احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. عزیزوں دیکھیے، بچوں کی فطرت ہی الگ ہوتی ہے، بچوں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے، بچوں کی طبیعت ہی الگ ہوتی ہے. اگر آپ کسی اجنبی شہر میں کسی چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جائیں کنارے، تو آپ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیے، 1 گھنٹہ کھڑے رہیے، 2 گھنٹے کھڑے رہیے، کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا نہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے، آپ اکیلے کھڑے رہیے. لیکن اگر کسی جگہ پر آپ اپنے بچے کو، اس چھوٹے سے بچے کو آپ کھڑا کر دیجئے اور خود تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں چھوٹے چھوٹے بچے اس بچے کے قریب آنے لگیں گے. پہلے دور سے بچے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دکھائیں گے، آپس میں کچھ گفتگو کریں گے، پھر دھیرے دھیرے آپ کے بچے کے قریب بچے جمع ہونے لگیں گے. پہلے چھوٹے چھوٹے سوال بچے سے کریں گے، دور سے گفتگو کریں گے، پھر قربت بڑھتی چلی جائے گی اور تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے بڑی پرانی شناسائی ہے، بڑے پرانے تعلقات ہیں. ہاں عزیزوں، روایات میں ملتا ہے کہ جب حسین کی 3 برس کی بیٹی سکینہ جو کربلا کے میدان میں 3 سال کی تھی، زندگی کا پورا 1 سال قید خانہ شام میں گزار دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزوں، قیامت ہے قیامت. آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، 4 برس کی بچی پورا 1 سال زندگی کا قید خانہ شام میں گزرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا 1/4 حصہ زندان شام میں گزر گیا. عزیزوں، جب شام ہوتی تھی بی بی سکینہ زندان کے دروازے کے قریب آگے کھڑی ہو جاتی. عزیزوں، شروع میں بچے دور سے دیکھتے تھے بی بی سکینہ کو، ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، وہ دیکھو ایک چھوٹی سی بچی ہے، یہ بچی قید خانے میں رہتی ہے. عزیزوں، پھر دھیرے دھیرے بچوں کی ہمت پڑنے لگی، بی بی سکینہ کے قریب آنے لگے بچے بی بی سکینہ کے قریب آنے لگے، اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے. اب عزیزوں، بچوں نے بی بی سے گفتگو کرنا شروع کی. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ بچے کیا گفتگو کرتے تھے، لیکن ہاں میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے شروع میں بچے پوچھتے ہوں، بی بی یہ تم اس قید خانے میں کیوں رہتی ہو؟ کوئی بچہ پوچھتا ہوگا، بی بی یہ تمہارا کرتا پھٹا ہوا کیوں ہے؟ کوئی بچہ پوچھتا ہوگا، بی بی یہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہیں؟ کوئی بچہ پوچھتا ہوگا، بی بی یہ تمہاری کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بچہ پوچھتا ہو، بی بی تمہارے بابا تمہیں قید خانے سے چھڑا کے لے کیوں نہیں جاتے؟ اب عزیزو، دھیرے دھیرے بی بی سکینہ اور ان بچوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی. اب آپ کو معلوم ہے وہ گفتگو کیا ہوتی تھی؟ کہ بی بی ان بچوں کو قریب بلاتی تھی، بچے قریب آتے تھے، کچھ سوال بچے کرتے تھے، کچھ سوال بی بی سکینہ کرتی تھی.
बीबी उन बच्चों से पूछती थी, बच्चों तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? तो बच्चे कहते थे हाँ हमारे बड़े भाई भी हैं। तो बीबी कहती थी तुम्हारे बड़े भाई तुमसे बड़ी मोहब्बत करते होंगे? तो बच्चे कहते थे हाँ हमारे बड़े भाई हमें बहुत चाहते हैं। तो बीबी कहती थी मेरा भी एक भाई था, 18 साल की उम्र थी, सूरत और सीरत में मुसलमानों के नबी से मुशाबे था, मेरे भैया के सीने में नैदे की आनी टूट गई। अजीजों बच्चे चीखे मार मार कर रोते थे। देखिए अजीजों, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब कैद से रिहा होकर मदीने आए हैं तो मदीने के लोग आके इमाम से पूछते थे कि करबला में क्या हुआ। हमारे चौथे इमाम करबला के मसाइब बयान करते थे। इससे मर्दानी मजलिसों का आगाज हुआ। उससे पहले जनाब ज़ैनब ने रिहाई के बाद कैद खाने शाम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा यजीद से कह दीजिए कि एक मकान खाली करा दे जिस पे हम अपने भैया का मातम कर लें। कसर यजीद के करीब एक मकान खाली हुआ। ये बीवियां उस मकान में पहुंची। 7 दिन तक इमाम हुसैन का मातम हुआ। बीबी ज़ैनब ने मजलिसें पढ़ी। अजीजों यहाँ से खवातीन की मजलिस का आगाज हुआ। लेकिन अजीजों मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि मर्दानी मजलिस से पहले जनानी मजलिस कायम हुई और खवातीन की मजलिस से पहले ये कैद खाने शाम के बाहर बच्चों की मजलिस कायम हो रही। बीबी करबला के मसाइब बयान कर रही। छोटे छोटे बच्चे सरो सीना पीट पीट कर रोते थे। बीबी के बयान करने का अंदाज ही होता था कि बच्चों तुम्हारे चचा भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करते होंगे। तो बच्चे अपने चचा के मनाक़िब बयान करते थे, हाँ हमारे चचा भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा हमें चाहते हैं। तो बीबी सकीना कहती थी मेरा चचा अब्बास भी मुझे बहुत चाहता था, मैं अपने चचा की गोद में पल के बड़ी हुई। ए बच्चों मेरे चचा को मेरे बगैर चैन ना आता था, मुझे अपने चचा के बगैर चैन ना आता था। ए बच्चों मेरा चचा मेरे लिए पानी ले गया लेकिन मेरा चचा वापस ना आया। उसका खून में बड़ा वालम लेके बाबा वापस आए। अजीजों एक एक शहीद का तस्करा बीबी करती थी। सबसे ज्यादा कयामत का मंजर उस वक्त होता था कि जब बीबी देखती थी कि किसी 5-6 बरस के बच्चे की आगोश में उसका कोई चश्महा भाई बहन है तो उसे करीब बुलाती थी। बस अजीजों आप मेरी तरफ देखें, जिंदान की सलाखों से हाथ बाहर निकालती थी, उस बच्चे के सर पे हाथ फेरती थी और कहती थी अल्लाह तुम्हारे भैया को जिंदा हो सलामत रखे। अरे मेरा भी एक छोटा सा भैया अली असगर था, मैं अपने भैया को अपनी गोद में खिलाती थी, मैं अपने भैया का झूला झुलाती थी। मेरा भाई 3 दिन का प्यासा था। ए बच्चों मेरे बाबा मेरे भैया को पानी पिलाने के लिए ले गए तो बच्चे जल्दी से पूछते थे कि तुम्हारा भैया पानी पी के आया? तो कहता था, तो बीबी कहती थी अरे पानी पी के कहाँ आया? जब मेरे बाबा वापस आए तो मेरे भैया सीने से शोभा से शहीद हो चुका था। कभी कहती थी बच्चों तुम्हारे बाबा भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना? तो बच्चे कहते थे हाँ हमारे बाबा भी हमें बहुत चाहते हैं। तो बीबी फरमाती थी हाँ मेरे बाबा भी मुझे बहुत चाहते थे, मेरे बाबा भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ए बच्चों मुझे तो नींद ही ना होती थी जब तक मुझे मेरे बाबा का सीना ना मिल जाता था। ए बच्चों लेकिन मेरे बाबा को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा पसे गर्दन से दबा कर डाला गया। फिर कहती थी बच्चों मैं करबला से शाम तक इस आलम में आई कि मैं नाके बतना बैठी हुई थी, मेरे बाबा के सर लोग लहदा पर आगे अजीजों बच्चे चीखे मार मार कर रोते थे। अजीजों ये मजलिसों का सिलसिला न मालूम कब तक जारी रहा, न जाने कब तक जारी रहा। लेकिन अजीजों एक मनहूस दिन ऐसा भी आया जब ये छोटे छोटे बच्चे जिंदान के सामने आके जमा हुए। जैसे सामीन बैठ के जाकिर का इंतजार करते हैं ऐसे ये बच्चे अपनी जाकिरा का इंतजार करते रहे कि शायद वो बच्ची अब आएगी, वो बच्ची अब आएगी, वो बच्ची अब आएगी। जब काफी वक्त गुजर गया तो छोटे छोटे बच्चों ने पुकारा ए बीबी क्या आज हमें अपने घर के मसाइब न सुनाओगी? ए बीबी क्या आज हमें करबला का वाकया न सुनाओगी? एक मर्तबा कानों में जंजीर की झलकार की आवाज आई। क्या देखा? एक बीमार चला आ रहा है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खादार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आए। आने के बाद कहते बच्चों किसका इंतजार कर रहे हो? बच्चे कहते एक छोटी सी बच्ची थी और रोज हमें अपने घर की
کبھی نہ آئے گی. کل اپنے بابا پر روتے روتے یقین ہو